This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. Right جی ویلکم بیک ونس اگین. آج بیسک ٹریڈنگ پر ہم بات کر رہے ہیں آفاق سے. اور آفاق ابھی آپ نے لیوریج کے حوالے سے بتایا کیا ہوتا ہے, جو چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز ہیں, فار ایگزامپل اسٹاپ لاس, اس کے حوالے سے بتائیے گا یہ کیا ہوتا ہے اسٹاپ لاس؟ اسٹاپ لاس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں ایک مارکیٹ آرڈر ہوتا ہے کہ بائی اے پرٹیکولر گڈ ایٹ 1570. اسٹاپ لاس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی اس لیول سے کوئی آپ پری ڈیفائنڈ لیول بتا دیتے ہیں, اگر اس سے مارکیٹ نیچے چلی جائے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا بروکر سیل کر دے گا. فار ایگزامپل 1650 پر ہے, اگر مارکیٹ 1650 پر ہے, 1600 پہ چلی گئی ہے مارکیٹ. ایگزیکٹلی, اور آپ نے ایک اسٹاپ لاس لگایا ہوا ہے 1620 پہ. اچھا, تو جب وہ مارکیٹ ٹرانزیشن کر رہی ہوگی فرام 1650 ٹو 1620 ٹو 1600, تو 1620 کے لیول میں آپ کا آلریڈی مال جو ہے کٹ جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یہ ڈر ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر سکتی ہے, تو آپ نے ایک سرٹن ایک پرٹیکولر ایک آپ نے اماؤنٹ جو ہے آپ نے اسٹاپ لاس کی صورت میں لگا دی, یہاں پہ جیسی پرائسز ہیں وہاں سے میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیل ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی, دیٹس دی ریشنل بیہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیے گا یہ جو ٹیکنیکلی چیزیں ہیں, جو سپورٹ ہے, جو ریزسٹنس لیول ہے, یہ پتہ ہونی چاہیے ہمارے انویسٹرس کو. کیا یہ بروکر اس سلسلے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ میں اگر کہیں پہ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں کسی بروکریج ہاؤس کی توسط سے, اس کے تھرو, تو کیا وہ مجھے ڈیلی بتا رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں؟ ڈیفینیٹلی ڈیلی. کیا یہ تو منتھ ڈیلی کے علاوہ یہ آورلی بھی ہوتے ہیں. ود ان ایوری 5 منٹس بھی سپورٹس اور ریزسٹنس لیول چینج ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کموڈیز کی مارکیٹ ایک فری فلوئنگ مارکیٹ ہے وچ از آپریشن اباؤٹ 18 آورس ٹو 20 آورس اے ڈے. تو اس کی سپورٹ اور ریزسٹنس کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ بروکر کے پاس جائیں گے, دے ہیو ٹریڈنگ سافٹ ویئرز جس میں جو نارمل لوگوں کے پاس نہیں ہوتے بیکاز دے کاسٹ اے لاٹ آف منی, تو آپ ان کے تھرو دے ول ٹیل یو دا ریزسٹنس اینڈ سپورٹس وچ آر مور ایپلیکیبل رائٹ ناؤ, وچ آر ویری کرنٹ. تو ایک ایڈوانٹیج آپ کو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اف یو گو ٹو اے بروکر ہی ول ٹیل یو ناٹ اونلی ڈیلی کے سپورٹ لیولز اور ریزسٹنس لیول, بلکہ آپ کو اس پرٹیکولر آور کے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول بھی بتا رہا ہوگا تھرو ہز سافٹ ویئرس اور تھرو ہز ٹیکنیکل انالیسس ایبلٹی. ٹھیک ہے, آپ نے لیوریج کی بات کی تھی, میں آپ نے کہا 50,000 سے جو ہے آپ انویسٹمنٹ اپنی یہاں پہ شروع کر سکتے ہیں. کتنے اس میں سے کتنا مجھے جو ہے وہ کیش اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھنا چاہیے؟ 50,000 میں سے کتنی کی لیوریج کرنی چاہیے, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیں 50,000 کے پاس کیش ہے تو آپ 25,000 روپیز کے اگر آپ نے لاٹس خرید لیے ہیں, جیسے آلموسٹ 2 لاٹس خرید لیں آپ نے فار انسٹنس گولڈ یا کروڈ آئل میں, دا ریسٹ آف دا منی شوڈ بی کیپٹ ایز سیف ڈپازٹ. کہ اگر کوئی $100 کے موو آ جائے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آپشن, اور آپ نے اسٹاپ لاس نہیں لگایا, آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یہ آپشن ہو کہ ویدر ٹو کیپ یور اسٹف اور سیل اٹ. یہ ہونا ضروری ہے. دیر از نتھنگ مچ اینڈ دیر از نتھنگ مور ڈسٹربنگ دین دا فیکٹ کہ آپ کا مال خود ہی کٹ جائے. بے شک آپ نے ٹرینڈ کو صحیح پکڑا ہوا کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور کریکشن پہ مارکیٹ نے $40 نیچے آ گئی, جو ہوتی ہیں کوائٹ آفن ہوتی ہیں کہ مارکیٹ $40 نیچے آ گئی, کبھی $50 اوپر چلی گئے. تو جب ایسا ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سیفٹی نیٹ ہوگی تو آپ اوور آل ٹرینڈ سے ہٹیں گے نہیں. آپ اپنا مال رکھ سکتے ہیں, اپنا اسٹف رکھ سکتے ہیں, اینڈ یو ول کنٹینیو فردر. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے میں مجھے بتائیے گا کہ اگر میں ٹریڈ کرنے کے لیے آ رہا ہوں فرسٹ ٹائم, تو میری کیا ہونی چاہیے چیز, فار ایگزامپل گولڈ میں, آئل میں اور سلور میں, کیا میں تینوں میں ضروری ہے کہ میں انویسٹ کروں یا صرف ایک میں انویسٹ کروں؟ اگر انویسٹ مجھے فرسٹ ٹائم میں کر رہا ہوں تو کس چیز میں انویسٹ کرنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے؟ ڈیفینیٹلی جو تینوں میں ایک ساتھ ہاتھ ڈالنا ہے تو اٹس ناٹ ایٹ آل ایڈوائزبل. دا فرسٹ تھنگ آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کس مارکیٹ سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہو. اگر میں اپنے پرسنل اوپینین سے بتاؤں کہ گولڈ کی جو مارکیٹ ہے اٹ از اسٹل ایک طریقے سے مووز آن لیس فنڈامنٹل ڈیولپمنٹس. کروڈ آئل کی جو مارکیٹ ہے اس کی جو ڈیولپمنٹس وہ انسٹنٹینیسلی موو آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنی ساری میکرو پیٹرول کمپنیز ہیں, اتنی ساری آئل اینڈ ایکسپلوریشن کی کمپنیز ہیں, دے ہیو اینالسٹ آف دیئر اون, تو یو آر گوئنگ ٹو بی کمپیٹنگ اگینسٹ دیم فار دس پارٹ آف دا پروفٹس بیسکلی. تو اس لیے آئی ووڈ ایڈوائز ٹو اسٹارٹ آف وتھ گولڈ, کیونکہ گولڈ ایک سیف ہیون انویسٹمنٹ ہے. اس کی والیٹیلیٹی ابھی ریسنٹلی تو بہت ہائی رہی تھی, لیکن ٹریڈیشنلی اس کی والیٹیلیٹی بھی کم ہوتی ہے. اٹس اے سیف انویسٹمنٹ, انفلیشن کے اگینسٹ گڈ ہیج بھی ہے. تو یہ فنڈامنٹل ڈیولپمنٹس پہ کم موو کر رہی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کروڈ آئل. جیسے آپ نے دیکھا $20 کا ڈپ آیا تھا لاسٹ ویک کی بات پہ. جی. اور اکنامک کیلنڈر کے حوالے سے مجھے بتائیے گا, جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے روزانہ اکنامک کیلنڈر میں, وہ اس کی کوئی امپورٹنس بھی ہوتی ہے یا صرف وہ ڈیٹا کی حد تک ڈیٹا ہوتا ہے؟ نہیں جی, اس کی کافی امپورٹنس ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ سگنیفیکنٹ مووز جب بھی آپ دیکھیں گے کموڈیٹیز مارکیٹ پہ, وہ ہمیشہ ان ڈیٹاز پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے کہ FOMC وہ US پے رول فارم ڈیٹا آیا تھا,
تو اس کی وجہ سے $100 $80 کی موو آ گئی تھی گولڈ کی پرائسز میں, اور اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا پہلے جائیں ان امپلائمنٹ ڈیٹا پہ $100 کی موو آئی تھی گولڈ پہ. تو یہ جو ڈیٹاز ہوتے ہیں یہ کافی سگنیفیکنٹلی موو کر دیتے ہیں مارکیٹ کو, اس لیے اور ٹیکنیکل فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ رینج باؤنڈ رکھتے ہیں مارکیٹ کو ان کانٹراسٹ. اچھا, میں آخری سوال میرا یہ اکنامک کیلنڈر کے حوالے سے, اگر ایک دن میں 10 ڈیٹا آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس میں سے مجھے کیا پتہ چلے گا کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے, کون سا کم امپورٹنٹ ہے, اور یہ مجھے ملیں گے کہاں پہ؟ ان کی ڈیفینیٹلی آپ آن لائن ان کو سرچ کریں تو ایزلی اویلیبل ہو جاتے ہیں. forexfactory.com ایک اچھی سائٹ ہے, وہ آپ کو بتائے گا بھی امپیکٹ وغیرہ کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک تھوڑی سی جنرل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کون سا ڈیٹا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یوزلی جو ان امپلائمنٹ ڈیٹاز ہوتے ہیں, انویسٹر کانفیڈنس ڈیٹاز ہوتے ہیں, اور یہ بزنس پر ایکٹیویٹی ڈیٹاز ہوتے ہیں. دیز تھری آر ویری کروشل ٹو دا بزنس سائیکل, اور یہ جو ہیں بہت زیادہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ what they determine the overall economic activity in the region. تھینک یو سو مچ آفاق, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. رائٹ جی, یہ مسٹر آفاق تھے جو کہ ریسرچ اینالسٹ ہیں ایٹ MM سیکورٹیز, اور آپ کو بتا رہے تھے ڈیٹا کے حوالے سے. ویسے جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اکنامک کیلنڈر میں ڈیلی, ہم بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں سے کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ مختلف ویب سائٹس ہیں, وہاں پر آپ جائیں, اور وہاں پر اگر کوئی 10 ڈیٹا ایک دن میں آ رہے ہیں, ان میں سے ہر ڈیٹا پہ آپ کلک کریں تو آپ کو بتائے گا کہ اگر یہ ایکسپیکٹیشن سے اچھا آیا تو کیا ہوگا, برا آیا تو کیا ہوگا, کتنے % یہ امپورٹنٹ ہے کس کوموڈٹی کے لیے. یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی وہاں پہ اگر آپ اچھے انویسٹر بننا چاہتے ہیں. دانش عباسی کو دیں اجازت, کل انشاءاللہ آپ سے صبح 11:15 بجے ہوگی ملاقات. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. Program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.